حالیہ ابھی نوبل پرائز ایک ملا ہے، ہانگ کانگ آئی تھنک نام ہے ان کا، جس کا اردو ترجمہ بھی ابھی حوری دانیال سے شائع ہوا ہے. تو اس ناول کے حوالے سے یا اس نوبل پرائز جو ملا ہے، ہم چاہیں گے کہ ہم ناظرین کو کچھ بتائیں آپ. اچھا، نوبل پرائز کے بارے میں جو سوچتا ہوں کہ میرے فیوریٹ کون سے ہیں اور کس کو ملنا چاہیے، میری نظر میں ایک کرائٹیریا ہے، پتہ نہیں نوبل پرائز کمیٹی کا کیا کرائٹیریا ہے. میری نظر میں ایسے ادیب ہیں جو کچھ ایسے ادیب ہیں جو میرا خیال ہے کہ 100 سال بعد بھی یاد رکھے جائیں گے. تو نوبل کمیٹی کا میرا نہیں خیال کہ یہ نقطہ نظر ہے، اس کا چونکانے پر زیادہ ہے کہ ایک بالکل آؤٹ آف دا بلیو کوئی نام سامنے آتا ہے جو کہ اچھے بھی ہوتا ہے، اس کا فکشن اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے افریقہ کا ادیب ہے گوگی وا تھیانگو، اس کا جو کام ہے اور جو کلونیل اور پوسٹ کلونیل کرٹیک اس نے کیا ہے، اور اس کے ناول تو اہم ہیں ہی، لیکن یہ جو اس کا کلونیل اور پوسٹ کلونیل کام ہے اور جو اس کا کرٹیک ہے، اور جیسے وہ پہلے انگریزی میں لکھتا تھا اور مشہور ہوا، مگر بعد میں وہ اپنے پوسٹ کلونیل رویے کی وجہ سے، اپنے پوسٹ کلونیل تصورات کی وجہ سے اس نے اپنی قبیلے کی زبان گیکویو میں لکھنا شروع کر دیا، کینیا کا جو ادیب ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا نہ صرف کینیا میں بلکہ افریقہ میں، اور میرا خیال ہے 100 سال بعد بھی اس کو یاد رکھا جائے گا. اسی طرح جو مارگریٹ ایٹوڈ ہیں کینیڈا کی، ان کا جو کام ہے وہ بڑا سیمینل ہے، بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے فیمنزم کے حوالے سے. رائٹ فرام دا سٹارٹ جب انہوں نے ایڈیبل وومن لکھا تھا تقریباً 1966 میں، جب یہ وومن ایمنسیپیشن کی تحریک بالکل آغاز میں تھی، تب ان کا ناول آیا تھا. تو یہ کوئی 58 سال کا ان کا تحریری بیک گراؤنڈ ہے، اور جو ان کا پورا مجموعی کام ہے تو یہ ایسا ہے کہ اس کو 100 سال بعد بھی یاد رکھا جائے گا. اسی طرح اس کا کوئی خاص نقطہ ہے جو فیمنزم کے حوالے سے آپ کہتے ہیں؟ ہاں، جیسے ایڈیبل وومن ہے، اس میں ایک عورت ہے، وہ اس کی مرکزی کردار ہے، اور وہ اپنے نقطۂ نظر سے مردوں کو دیکھ رہی ہے. جیسے مرد عورتوں کو ایک آبجیکٹ سمجھتی ہیں، تو وہ ایک ایسی عورت ہے جو کہ مردوں کو آبجیکٹ سمجھتی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ مجھے مرد کی مدد سے ایک بچہ حاصل کرنا ہے اور اپنی شخصیت کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد مرد کو چھوڑ دینا ہے. تو وہ ایک نیا نقطۂ نظر ہے جی ایڈیبل وومن میں. تو یہ ہے، تو ایسی یہ ناول نگار ہے، بڑی بعد میں بھی یاد رکھی جائے گی، اور اس کا 58 سال کا کام ہے. پھر اسی طرح تھامس پنچن ہے جو کہ پوسٹ ماڈرن جو لٹریچر ہے یا پوسٹ ماڈرنزم جو ہے، اس کا بڑا اہم نام ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے فکشن کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے، کیسے بہت سی چیزوں کو امیلگمیٹ کرتا ہے، کیسے بہت سے علوم جو ہیں وہ ایک ناول میں سموئے جاتے ہیں، ایک فکشن میں سموئے جاتے ہیں، کیسے بہت سے علوم اور بہت سی بصیرتوں کو جمع کر کے ایک کلیت بنائی جاتی ہے، ایک کل میں ترتیب دیا جاتا ہے. اور فکشن کیسے صرف ایک کہانی نہیں رہتا بلکہ کہانی سے ماورا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں پورا ویژن ایک ادیب کیسے پیش کرتا ہے. تو وہ ہے پنچن. اور پنچن کا یہ بھی ہے کہ امریکہ میں جو 1975 کے بعد سے جو ایک اور نسل آئی دوسری جنگ عظیم کے لگ بھگ قریب جو پیدا ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے بڑے ناول لکھے، ان میں سے سال بیلو کو نوبل پرائز ملا، ٹونی موریسن کو نوبل پرائز ملا، اور اس کے علاوہ جو بڑے نام تھے یہ فوت ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ تھامس پنچن 87 سال کا ہے، ڈان ڈی لیلو جو ہے وہ 87 سال کا ہے. تو یہ جو امریکہ کا جو ناول تھا، میرا خیال ہے اس سے بہتر ناول پوری دنیا میں شاید کم ہی لکھے گئے ہوں جو ان لوگوں نے لکھے ہیں. یا پورٹنائز کمپلینٹ کا جو مصنف ہے اس کو بھی نہیں نوبل ملا. تو کچھ فوت بھی ہو گئے ہیں، جیسے دا روڈ کا مصنف تھا جس نے وہ لکھا تھا اپنا، جس کے اوپر ایک فلم بھی بنی تھی، بہرحال مجھے اب اس کا نام نہیں یاد آ رہا. تو ان کو ضرور وہ کرنا چاہیے تھا. اب ان کو ہانگ کانگ کو ملا، اس کا ناول بہت اچھا ہے، دا ویجیٹیرین، بہت ہی انٹینس قسم کی حساسیت سے لکھا ہوا ہے، اور ایک عورت کے بارے میں ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ چاہے عورت پر تشدد نہ بھی کر رہا ہو، اس سے ویسے نہ بھی کر رہا ہو، تب بھی عورت کے بہت سے
خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر وہ جو ہے وہ سیکریفائس کرتی رہ جاتی ہے، اور اپنی شخصیت کو اس نے جو مرد اپنی شخصیت کو فروغ دیتا ہے شادی کے بعد بھی، تو عورت میں اس کے یہاں ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس نے بڑی حساسیت سے یہ ناول لکھا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ مارگریٹ ایٹ ووڈ کا کام تو 58 سال کا ہے، اور اس طرح کے اچھے ناول اس کے اور بہت سے ہیں۔ تو یہ کیا بھی جا سکتا ہے اعتراض کہ نوبل کمیٹی جو ہے وہ لوگوں کو چونکانے پر زیادہ یقین رکھ رہی ہے۔ اس سے بہتر جو بکر پرائز ہے، اس میں جو نئے نام سامنے آتے ہیں وہ بعد میں یہ نوبل کی جو شارٹ لسٹنگ اور نوبل کے جو نام آ رہے ہوتے ہیں ان میں ان کے نام آتے ہیں، تو وہ بڑے اچھے نام ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو انعام ہے بکر پرائز وہ زیادہ وقت اختیار حاصل کر رہا ہے۔